بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام.o.Alaikum۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ ناظرین، خودی کو مستحکم کیسے کیا جائے، خودی کو مکمل کیسے کیا جائے، خودی کو کمپلیٹ کیسے کیا جائے، تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں علامہ اقبال کا وہ فلسفہ، وہ گہرائی والی باتیں بیان کروں گا جن پر عمل کر کے ہر شخص اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے شرف حاصل کر پائے گا۔ تو علامہ اقبال کو یقین تھا کہ ہر شخص میں کچھ پوشیدہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کا کام ہے کہ ان پوشیدہ صلاحیتوں کے بارے میں جانے، سرچ کرے، غور و فکر کرے، معلومات اٹھائے کہ وہ آخر پوشیدہ صلاحیتیں ہیں کیا جو قدرت نے ہر انسان میں رکھی ہیں۔ تو ان کے بارے میں جاننا اس کو خود شناسی یا عرفان ذات کہلاتا ہے۔ پھر ان صلاحیتوں کو مستحکم کرے، مکمل کرے، بہتر کرے، طاقتور کرے، تو یہ عمل استحکام خودی کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، علامہ اقبال مختلف تدابیر بیان کرتے ہیں، جن میں سے سب سے اہم تدابیر وہ 5 ہیں جن کو اپنا کر ہم اشرف المخلوقات میں شامل ہو سکتے ہیں اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا شرف بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی اس فلسفے کو آپ جانیں جو علامہ اقبال ساری زندگی ہر نوجوان کو، ہر شخص کو اس کا درس دیتے رہے، خودی کا درس دیتے رہے کہ خودی کو مستحکم کر لو اور خدا کا قرب حاصل کر لو۔ تو ناظرین، وہ باتیں آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کلیکٹ نالج کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں۔ تو چلتے ہیں جی ان 5 مراحل اور سٹیپ کی جانب جن پر عمل کر کے ہم مکمل انسان بن سکتے ہیں اور ہماری خودی مستحکم ہو جائے گی۔ ناظرین، استحکام خودی کے 5 مراحل ہیں۔ نمبر 1 عشق، نمبر 2 جہد و عمل، نمبر 3 سراپا عمل، نمبر 4 فقر و استغنا اور نمبر 5 مرد کامل کی پیروی۔ عشق پر بات کر لیتے ہیں۔ استحکام خودی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا مرحلہ عشق ہے۔ عشق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی اہم مقصد ہونا چاہیے جس کو پورا کرنے کے لیے اس کے دل میں ایسی تڑپ ہو جیسی عشق میں ہوتی ہے۔ ایسی لگن کے بغیر انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عقل راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اور خطروں سے ڈراتی ہے، لیکن عشق اس کے مشوروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی۔ پھر اس کے بعد جہد و عمل، ایفرٹ، سٹرگل، کوشش کا عمل آ جاتا ہے۔ مسلسل کوشش کے بغیر انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے مختلف تشبیہوں کا سہارا لیا ہے۔ موجے دریا کہتی ہے کہ میں اسی وقت تک زندہ ہوں جب تک گردش میں ہوں، آرام میری موت ہے۔ ناظرین، شاہین کے اقبال اس لیے مداح ہیں کہ وہ بلند پرواز ہے، تیز نظر ہے، دوسرے کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اور علامہ اقبال شیطان کے، ابلیس کے اس لیے بھی قائل ہیں کہ ابلیس کا عشق اتنا سچا ہے کہ حکم خدا کے باوجود کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، ہر وقت جہد و عمل میں، سٹرگل میں، کوشش میں لگا رہتا ہے، ذرا دیر کو بھی آرام نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد سراپا عمل آ جاتا ہے۔ استحکام خودی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان بے عمل ہو کر محض تقدیر پر بھروسہ نہ کرے بلکہ سراپا عمل ہو جائے، کیونکہ جہد و عمل تو وہ شے ہے جس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ارے لوگ سمجھتے ہیں ستاروں کی گردش انسان کی قسمت بناتی اور بگاڑتی ہے، اسی لیے علامہ اقبال ستارے پر طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ میری تقدیر کا حال کیا بتائے گا، وہ تو خود آسمان کے میدان میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فقر و استغنا آ جاتا ہے۔
فقر سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی دنیا آپ پیدا کرے۔ اس لیے علامہ اقبال ایک نظم میں اپنے بیٹے کو لکھتے ہیں، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلہ مرد کامل کی پیروی ہے۔ ناظرین، مرد کامل سے مراد اقبال کی یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بزرگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم میں صفات الہی پیدا ہو جائیں گی اور ہم مرد کامل کا، مرد مومن کا رتبہ حاصل ہو جائے گا۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندائے مومن کا ہاتھ۔ ناظرین، ان 5 عوامل پر عمل پیرا ہو کر انسان کی خودی مکمل ہو جاتی ہے، وہ عمل کا پتلا بن جاتا ہے، پھر اس سارا جہان اس کے زیر فرمان ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ کبھی مٹ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کارنامے کبھی فنا ہو سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔